أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس کے اندر سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی تھی۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی پہلی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں، ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، للمتقین، واسطے اس کے جو متقی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں عرض کرنی انتہائی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ سب توقیفی ہیں، یعنی اجتہادی نہیں ہیں، توقیفی ہیں۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو چکی ہیں، اب بعد میں امت میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کا نام بدل دے۔ جس وجود اقدس پر قرآن مجید کا نزول ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے نام رکھے ہیں۔ اب بعد والوں کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو بدل دیں۔ سورتوں کے نام تجویز کرنے میں جہاں تک علماء تفسیر فرماتے ہیں وہ یہی کہ سورتوں کے نام رکھنے میں چند باتوں کو ملحوظ رکھا گیا۔ پہلی بات یہ کہ کسی صورت میں کوئی واقعہ یا کوئی قصہ یا کوئی اہم مسئلہ آیا تو اس کی مناسبت سے نام رکھا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ پہلے ہی پارے میں ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تو بقرہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ بعض صورتوں میں جو پہلے لفظ آئے ہیں ان کی مناسبت سے نام رکھا گیا۔ مثلا سورہ یاسین، اس کا پہلا کلمہ یاسین، تو سورت کا نام یاسین رکھا گیا۔ اسی طرح سورہ مزمل، سورۃ المدثر اور دیگر صورتیں بھی ہیں۔ بعض صورتوں کے جو نام ہیں وہ معنی کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں، جیسے 30ویں پارے میں آخری 10 صورتوں میں سورۃ الفیل، اس میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے صورت کا نام سورہ فیل رکھا گیا۔ ہر صورت کا تقریباً ایک ہی نام ہے، لیکن بعض صورتوں کے 2 نام بھی آئے ہیں۔ مثلا سورۃ الماعون کو سورہ ماعون بھی کہتے ہیں اور سورہ یتیم بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ محمد کو سورہ محمد بھی کہا جاتا ہے اور سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ اور قرآن مجید کے الفاظ وہ 3 قسم پر ہیں۔ مثلا ایک ہے محکم، اور ایک ہے متشابہ، اور ایک ہے حروف مقطعات، جیسے الف لام میم شروع میں آ رہا ہے۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم اس ارشاد یا اس کلام کو کہتے ہیں جس کے الفاظ بھی سمجھ میں آ جائیں، معانی بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب یہ ایسی بات ہے اور ایسی واضح آیت ہے کہ لفظ بھی سمجھ میں آتے ہیں، معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو اس کو کہتے ہیں محکم۔
اور دوسری قسم ہے متشابہات کی۔ متشابہات ان ارشادات کو کہا جاتا ہے کہ لفظ بھی سمجھ میں آ جائے، معنی بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد کیا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے وہ۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، ید کا معنی ہاتھ، اللہ کا معنی اللہ۔ اب اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کا ہاتھ، لفظ بھی سمجھ میں آ گیا، معنی بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، ہم ہاتھ کو کس طرح تعبیر کر سکتے ہیں، یہ ایسی بات ہے کہ اس کی تشریح ہم سے نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں جس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو پختہ علم والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے۔ متشابہات بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم جتنا جاننے کے مکلف ہیں جان لیا، باقی ہم اس کی تفصیل میں نہیں پڑھتے۔ تیسری قسم ہے محکم متشابہات کے بعد مقطعات کی۔ مقطعات کا لفظی معنی تو ہے ٹکڑا ٹکڑا، علیحدہ علیحدہ کی ہوئی چیز یا کٹے ہوئے حروف۔ قرآن کریم کی کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو شروع کرتے ہی شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، مثلا الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اور اس طرح آل عمران کے شروع میں ہے، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح طٰہٰ، مختلف الفاظ ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات علیحدہ علیحدہ ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اس میں کاف علیحدہ ہے، ہا الگ ہے، یا الگ ہے، عین صاد الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مقطعات کے متعلق یہ ہے کہ ان کے الفاظ تو ہم جانتے ہیں کہ کاف ہے، ہا ہے، یا ہے، مگر ان کا معنی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ان سے مراد کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ جن صورتوں کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا، جو ترتیب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات، تو ان کی حکمت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اے مسلمانوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، اس صورت میں آگے جو مضمون آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے تمہاری عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے، لیکن جس طرح تمہارا ایمان ان حروف مقطعات پر ہے، اسی طرح آگے آنے والی بات پر بھی ہونا چاہیے۔ مثلا سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ مریم کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد، اور اسی طرح سورہ یوسف کے شروع میں الف لام را۔ تو تینوں صورتوں میں عجیب و غریب باتیں ہیں جو انسانی عقل سے بالا تر سمجھی جا سکتی ہیں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، تو پہلے ہی فرما دیا شروع میں الف لام میم، جس طرح ان کلموں کو مانتے ہو میرا کلام ہے، تو آنے والے مضمون کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی میرا ہی حکم اور میرا ہی فعل ہے۔ سورہ مریم کے پہلے ہی فرمایا شروع میں کاف ہا یا عین صاد، اور آگے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی اس وقت جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیوں میں گودا بھی خشک ہو چکا تھا، اور فرمایا کہ وامرأتی عاقر، میری بیوی تو ہے ہی ناقابل اولاد باندھ، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے زکریا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ جس طرح کاف ہا یا عین صاد کا معنی نہ سمجھنے کے باوجود ہم مانتے ہیں، اسی طرح آنے والی بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات دیکھیے کہ کس طرح ایک انسان کو سوتیلے بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اس خیال سے کہ بس اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ کس طرح رب العالمین کی تربیت میں آتا ہے، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مصر کا بادشاہ بنتا ہے، اور کس طرح اس کے بھائی جو کنویں میں ڈالنے والے تھے
اس کے سامنے ذلیل ہو کر اور عاجز ہو کر آتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی فرما دیا الف لام را، جس طرح الف لام را کو مانتے ہو اسی طرح جو ہے نا آگے آنے والے واقعات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اسی طرح آج کی جو سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی، تو الف لام میم سورہ بقرہ کے اندر جو قصے آ رہے ہیں، جو واقعات آ رہے ہیں، ان کے متعلق یہ فیصلہ نہ کرو کہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا، جس طرح الف لام میم کو مانتے ہو اسی طرح آگے آنے والے واقعات کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ الف لام میم اکثر علماء تفسیر نے اس کا ترجمہ یہی فرمایا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی اچھا جاننے والے ہیں اپنی مراد کو جو ان حروف کے اندر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اشارہ آتا ہے بعید کے لیے، وہ کے معنی میں ہے وہ، اور وہ کے اندر عظمت ہوتی ہے، لیکن ترجمہ جو ہم کریں گے اس کا یہ کریں گے، مثلا یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس کو بھیجنے والے رب العالمین ہیں، اس کو لانے والے جبریل امین ہے، اور جن پر اتارا گیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی صداقت پر وہ بھی گواہ تھے جو آپ کو پتھر مارتے تھے۔ کفار آپ کی رسالت کے قائل نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اسے نازل کیوں کیا گیا، کس مقصد کے لیے، آگے فرما دیا ھدی للمتقین، یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے للمتقین، ان لوگوں کی جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، جو اس دنیا میں اس زندگی کو بھی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے دامن کو کانٹوں سے بچانا بھی چاہتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کی کیا تعریف ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ اسے کہتے ہیں ایک راستے پر آپ نے جانا ہو اور اس راستے پر کانٹے بھی بچھے ہوئے ہوں، اس طرح آپ چلیں کہ راستہ بھی طے کر لیں اور کوئی کانٹا بھی آپ کے کپڑے کے ساتھ نہ لگے اور نہ آپ کے بدن کو زخمی کرے، آپ راستہ بھی طے کر جائیں اور کانٹوں سے بھی اپنے دامن کو بچا کر نکل جائیں، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ واقعی بات ٹھیک ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر تجارت دنیاوی زندگی میں رہ کر اللہ کو راضی کریں۔ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں یا پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اللہ کے عذاب سے بچ جائے، میری قبر عذاب سے محفوظ ہو جائے، میری قیامت اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو، اسے چاہیے کہ تقویٰ اختیار کرے۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، وہ متقی ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب سے مراد ما غاب عنہم، جو چیز ان کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ان چیزوں پر جو نظروں سے اوجھل ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ ہے عقیدہ، یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ دوسرے نمبر پر ہیں عبادات اور معاملات، یعنی ایمان بالغیب کے بعد ان کا قدم اٹھتا ہے عملی زندگی کی طرف۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کی تفصیل کی گئی یؤدونها بحقوقها، کہ نماز کو ادا کرتے ہیں اس کے حقوق کے ساتھ، باوضو ہو کر رکوع سجدہ اہتمام کے ساتھ کر کے ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے دی ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ آتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں صرف مال خرچ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہر اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے
طاقت دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تجربہ دیا، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مثلا ایک نوجوان ہے، طاقتور ہے، اس نے دیکھا ایک کمزور آدمی بھاری چیز اٹھا کے جا رہا ہے لیکن وہ نہیں اٹھا سکتا، بیمار بھی ہے، آپ تندرست ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، یہ بھی مما رزقناہم کے اندر آ گیا۔ تجربہ ہے، آپ نے اپنے تجربے کے مطابق کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، آپ کے پاس علم ہے، آپ نے اپنے علم کے ذریعے کسی کی رہنمائی کر دی، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی دولت سے نوازے، آمین۔